الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله وصدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة بعد انتہائی واجب الاحترام یہ پاک محفل تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، قرائے ذیشان، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحبزادہ علامہ قاری حافظ محمد واصل محمود صاحب کی دعوت میں حاضر تھیاں۔ سچی گال ہے کہ میں دوسرے دفعہ اظہر علوم نے حکم دیتے، اتنا بھی دو دفعہ میں نہیں آ سکیا، حوصلہ نہیں تھیلا۔ اللہ زینت القرا قبلہ قاری عبدالقیوم صاحب دی قبر تے بغیر حساب دے رحمتہ نازل فرماوے، جنہ دکھ دیکھ کے قیداں کٹ کے بکھ دیکھ کے قرآن کا گلشن وسائے۔ میں چونکہ حافظ صاحب تسیں گواہی میں مولانا ہی گواہ قاری منظور صاحب دی رات کو کھانے چونا، سویرے قرآن پاک پڑھانا، میں کو وہ ویلے یاد ہے جو 2 کلو بتاؤں پکا کے شوربے آلے فیملی سمیت طلباء کو پواونے، لیکن قرآن کی خدمت نہیں چھوڑی۔ آج میں کو اے وسطہ گلشن دیکھ کے خوشی ہے جو اللہ سے انہیں دی محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک انہیں دے سارے صاحبزادگان کو اپنی پناہ عطا فرماوے، آمین۔ اب بچا اللہ پاک اپنے والد گرامی دے نقش قدم تے چلاوے۔ میں آج بڑا ہاں تے پتھر رکھ کے 6:30 تو بعد میں آن کا فیصلہ کیتے، میں آج بھی ڈیٹ بھی سیالکوٹ دے چکا ہوں، حوصلہ نہیں تھیلا۔ میں ویسے بھی بیمار ہوں، خود بھی استاد العلماء وجہ رونق شجاعہ حضرت علامہ مولانا خدا و اظہر رحمت اللہ علیہ کا تشریف لے ہونے والوں نے تو بعد خطیب پاکستان مجاہد اہل سنت ساقبوں میں جنرل مرضی قدر آوے صاحبزادہ محمد اقبال ازری صاحب رحمت اللہ علیہ کا تشریف لے ہونے ان جڑے تسا حضرات بھی اللہ تعالی خیر فرماوے تو آدھے کو انہیں بزرگاں کا کام کنے۔ حضرت مولانا حافظ محمد عاشق صاحب، مولانا قاری غلام مہلی صاحب، مولانا قاری منظور احمد فریدی صاحب، قاری محمد شاکر سعیدی صاحب اور غلام اکبر بھائی ماشاءاللہ تو صحیح لوگ اللہ کی ہے، باقی جتنے حضرات بیٹھے ہوئے، میں بہت خوش ہوں۔ زندگی 4 دن دیے، مزہ یہ ہے جو جلے بندہ ٹر بنے لوگ آخر جو کچھ کر گئے۔ قاری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک نال جڑی پرخلوص نسبت اور محبت ہے ان دا اثر اج بھی نظر آ رہا ہے۔ آخو سبحان اللہ۔ قاری صاحب اپنے دور قرآن پاک دی محبت کرنا لے انہیں عظیم لوگاں وچوں ہن جنہ نہ جائیداد تو ڈٹھے، نہ مال تو ڈٹھے، نہ کئی شے تو ڈٹھے، صرف اللہ دے پاک قرآن تو ڈٹھے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی اور نہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر دے موڈ چاہ، جتنا تاری طبیعت شریف ساتھ لے سی میں ہی اتنا گفتگو کرے سا۔ میں تقریباً 7:20 تے لاہور چلیا کہ میں اکے باقی بریکاں شریکاں تقریر تو بعد مرے سوں 11 بجے تک الحمدللہ حضور غوث پاک کا صدقہ اتنا پورے ٹائم پہ پہنچ گئے ہیں۔ بڑی سیدھی سادی گال ہے، آج دی ایک محفل اللہ دی کتاب دی محفل ہے۔
اگر میں کو تہیں میں بتایا اگر تو آپ ہی ہوئے تو صحیح بولو جا سبحان اللہ. یہ قرآن مجید دی محفل ہے. محفل قرات قرہ حضرات آسن ہر سال کرویں دن تسا انہیں کو لوگ قرات سن سو اتنا جنہ دی دستار بندی تھی بنی ہے اے او ہے جنہ گوڑے ٹیک کے خدا دی کتاب پڑھی جڑے دستار بندے اساتذہ کروے سن اے او ہیں جنہ گوڑے ٹیک کے قرآن پڑھا ہے. میں بڑی سیدھی سامنے گال آکھنا چاہنا کائنات میں قرآن جھئی کتاب کہنی مصطفیٰ جھیاں استاد کہنی تے صحابہ جھئی کلاس کہنی. کہ جتنا زندہ لوگ وہ جنہ دی زبان اپنی ہوئے او ضرور اللہ میرے نال باقی کوئی نہ لاوے جڑے چاہتے وہ قرآن نال پیار میرے نال یہ حال ہے سون دا تے قاری نہ کرے سی. حضرات وال توجہ فرماؤ انہاں بیبیاں دی ایک اپنی شان ہے. وال توجہ فرماؤ مصطفیٰ کریم تھیاں استاد کہنی صحابہ جھئی کلاس کہنی قرآن جھئی کتاب کہنی. اگر میں پڑھاوا والے دی فضیلت کے بارے کوئی جملہ نہ آکھاں یہ ہندو جملہ کافی ہے. زمین تے بائے کے قرآن پڑھاونا یہ سنت مدینے کے تاجدار. ماشاءاللہ جنہ تسا نہیں علایا ظاہر ہے وہ کل ہی علا سکتے نبی سیدی سنت نال پیار ہوئے اچھی آواز نال بولو. میں ابو والے اپنی جملہ ہی آکھنا چاہنا اگر آپ حضرات توجہ فرمیسو تو انشاءاللہ بڑا مزہ آسی اور اگر مزہ نہ ہوئے تو میں نے جملہ واپس کر دیا. میں ردی تقریر کے اندر آدھی نہیں. نبی کا قرآن پڑھاوے صحابہ پڑھے سبحان اللہ. تو بات کوئی بندہ پوچھے جنہا قرآن پڑھے گا بیٹھے انہی فضیلت کیا ہے. میں ان کو آکھنا چاہنا انہی فضیلت کہیں آپ بندے کو نہ پوچھ اے پوچھنی ہے تو مدینے کے تاجدار کو لگے. یہ جڑے لوگ ہیں نا رولے کھلے ہوئے جڑے سمجھتے ہیں سی او بندے کتنا پہنچ گئے کرسیوں جڑ لایا جا رہی ہیں لوگ کرسیوں تے بیٹھ کے یہ جڑ چٹائی تے بیٹھ کے بیٹھے پڑھے گئے. میں کہ تو گال ہیں انہیں کو کرسیاں کہیں بیٹھ کے لو ملیں انہیں کو چٹائی نبی دے اندر ہی تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلاس پڑھے دیں تو صحابہ پڑھتے ہیں. میں کوئی لمبے چوڑے چکر نہیں بولنا چاہتا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا دے خزانیاں دے مالک تے قاسم تھی کے سین دے گھاری فاقہ راندہ آئی سبحان اللہ. تے جڑے طلباء پاک نبی دی بارگاہ پڑھتے ہیں بعض دفعہ انہیں کوئی بخش آندی ہے ایدہ مطلب ہے جو موت کنے کم جاری ہے خدمت قرآن کی خاطر لکھ سہان اے بھی محمد عربی کی سنت کہ بخش برداشت کرن اے بھی نبی دے صحابہ دی سنت. اچھا نبی سے پڑھے دے ہیں صحابہ پڑھتے ہیں. ایک چھوٹی جی گال مل کر اور سارے حضرات میں کو امید توجہ نال سن سو. ہولے ہولے جملہ آکھنا چاہنا پاک نبی جیاں پیر کوئی کہنی تے صحابہ جیاں مرید کوئی کہنی. اچھا کریں دے دیکھو بڑا مجمع ہے سارے رل کے سبحان اللہ کو مطلب زلزلہ آوانیے اچھی بات ہے. انہیں ذرا بڑیچ چوڑیچ کے تے انہیں سونڈ والا نعرے پہ لوے جائی تو میں حیران ہاں اسا مر گئے ہیں جو سونڈ نعرے لیتی سبحان اللہ میں نعرہ لوے نا تو بیٹھ دا سارے لاؤ ساؤنڈ تو کشتی باندھے بڑی پڑھائی کام بخشی جان دے آدھی ہے. میں نعرہ لوے نا تو لاؤ سارے لیکن لبیک کے نعرے کا یہ مطلب نہیں جو الغال کوئی نہ کرن دو. میں لبیک کا نعرہ لوے نا ٹل لا کے نعرہ لاؤ لبیک نہ اول لبیک نہ آکو نا یا رسول اللہ آکو. میں لبیک کرنا تو یا رسول اللہ آکو تو کوئی بندہ چپ رہے لبیک یا رسول اللہ لیکن ہاتھ نہیں چاہتا وہ یا رسول اللہ آکھنے کہیں لبیک لبیک پتہ لگے نا ہوں ساری عادت بن گئی ہے سارے کام ساؤنڈ کرے. یہ تو اللہ کا شکر جو نماز آپ پڑھتے ہیں کیا پتہ ہے کہ کار دی ڈیوٹی لا پھر سنو میرے جو کال میں کیا کہنا نبی پاک جیاں پیر کوئی کہہ نہیں
صحابہ جیاں مرید کو کہنے میں آخر تک میں کو رسپانس چاہیے سٹیج والے بیٹھے ہوئے لوگوں نبی پاک جیاں پیر کوئی کہنی صحابہ جیاں مرید کوئی کہنی میں پیران دے گوڑے دے ہاتھ رکھ کے تو انہوں دے پیر چم کے گزارش کرے ساں ایہا پڑھامان علی سنت سائیں کنے تو سائیں سکھو بڑے ٹھیلے بولے ہوئے کہ مرید کوئی آکساں کہ ایہا پڑھامان علی سنت صحابہ بولے تو سائیں سکھو آج کل پٹھی ماتے اور کسی نظر پائے ہوئے تھے پڑھن بھی کی ضرورت ہے میں کہ ایک ہی نظر پوے کیوں جڑی پڑھن جوگا نہ رکھتے خدا ایک ہی نظر کرنے بچاوے جڑی پڑھن کرنے بچاوے میرا جملہ دل کی تختی کے دور کرو پاک نبی جو ایک نظر فرمے دے ہن ظاہر اور باطن پاک ہی فرمے دے ہن ول پڑھے دے ہن ایک مدرسہ تے خانقاہ چڈن دی وکرو وقت تین پیڑا چک دی گئے غرق دی گئے ایک کٹھے رہے نا مولوی دہشت گرد نہ بنے خانقاہ مدرسہ خانقاہ سانی جو تے نہ لے سو نا کیونکہ کوئی کہیں مرید کوئی کہیں مرید سارے کو فکر پائے ویسے سارے پیرے کو میں چھتا مولوی نہیں جو میں پیرے کو بکواس کراں رب پیر دیتے سننے کو منن واسطے دیتے بھوکن واسطے نہیں دیتے پیر سادے ایسا پیرے دے خلاف نہیں بھی آدھا پر دعائی نہیں سے کر سکتے پیرے کی تھے کہ مصطفیٰ کریم پڑھے دے خدا کرے ایچھا وقت آوے جڑا پیر شریعت ہوئے اس سنت دے عمل کر کے بے کے پڑھاوے تاکہ مرید آوے تو جہاد نظر نہ آوے تو آدھے جو جڑا بندہ اپنے پیروں کے خوشے سے سجا ہاتھ کھڑا کرے بس میں تو سجا ہاتھ اتنا دیکھنا ہی دیکھ ہی دے ہوں میں گال کرنا چاہنا میری بیعت ہے قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادے نہ میں صرف تو پیرا تک اندرو بارو چشتی ہوں اللہ کا فضل ہے میں کو اپنے چشتیوں منتے نہ دے جڑا کوئی غوث پاک کا نوکر بیٹھے اوکو مبارک جڑا کوئی مجدد پاک کا نوکر بیٹھے اوکو مبارک جڑا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا نوکر بیٹھے اوکو مبارک جڑا بندہ کہیں کامل ولی دا مرید ہے سارے کو مبارک میں بالکل سیدھی سامنے گال کر کے اگاں چلنا چاہنا جڑا تواڈے جو کہیں پیر دا مرید ہوئے وہ بڑے آرام نال دے مقدرہ والے ہیں ساکو گولڈا شریف نے بیعت کیتے قبول کیتے مقدرہ والے ہیں ساکو جناب حضرت موسیٰ پاک شہید دی اولاد پاک قبول کیتے ساکو چادر والی سرکار قبول کیتے ساکو قاسمی کریم قبول کیتے میں نے سارے مقدرہ علیہ ہوئے جے کو کہیں ولی بیعت کیتے میں ذرا ان ہو لے اکساں اس سمے کو جواب کرنے تو جنہاں کو بیعت کیتے نبی پاک قبول کیتے سبحان اللہ میں ایک دفعہ والا تھا اور میں کو یہ نہ ہو جو ادھے بچتے نظر آؤ جنہاں کو بیعت واسطے نبی پاک قبول کیتے میں ان تریجی واری والا دا کہیں تو تریجی واری آکھن تو بعد وال میں کھونا آکھن دی لوڑ کہنی ویسے اتنا دفعہ کافی ہوتے جنہاں کو نبی پاک بیعت واسطے قبول کیتے میں کوئی فرقہ واریت دی تین نہیں لانا چاہتا لیکن اتنا ضرور آکھنا چاہتا سنی ٹھیک ہے دیکھو اپنے پیر کا پتہ ہے دیکھو قدرہ آنا فلانے پیر کا مریدہ ہوئے سنی دیکھو کو ایگا دہیا نہ ہوئے کہ نبی صحابہ بڑی شان دے والے تھے اور میں جملہ آکھنا چاہتا بالکل تھائی صحابہ اور مقدر والی جماعت ہے صحابہ میں استاد دیا کہیں دا استاد گہنی صحابہ میں پیر دیا کہیں دا پیر گہنی صحابہ میں خطیب دیا کہیں دا خطیب گہنی صحابہ میں امام دیا کہیں دا امام گہنی صحابہ میں سادے نبی دیا کہیں دا نبی گہنی دو چار منٹ تساں بے گنو اس سریکی دا جڑا مجمع ہوندے نا میں تو خود سریکی ہاں اساں ہر دفعہ الیکشن گزار کے آتے ہیں اگلی دفعہ کوئی ہی ہو جے بندے کو ووٹ دے جڑا سریکی دا صوبہ بنوا لے والا اگلے 5 سالوں کے بعد اگلی دفعہ تیاری کرے سے اے او قوم ہے جڑی ہر گڈی گزار کے پوچھدی ہے کہ جے لنگ گئے
یہ تو سبحان اللہ کیوں آخیے نبی دے صحابہ دے ناتے. میں صرف ایک گال تو کو کر کے آگے گزرنا چاہنا. مسجد نبوی شریف جڑا مشہور ثواب ہے ایک نماز دا وہ کتنا ہے؟ دیکھو حافظ عاشق صاحب یہ شدے آدم سے صاحب کو دیونا پوسی بھرنا پوسی اللہ دیں دے کتنا ثواب ہے؟ اچھا ماشاءاللہ یا اللہ جڑا جڑا بولے ایک کو 50,000 والی یہ ثواب ملے تو جڑا چپ رہے یا اللہ تو آپ فیصلہ کریں کتنا ثواب ہے؟ ایک باری بال بولو او میں حاضری دیواں تساں حاضری دیو تساں حاضری دیو تساں دیو اللہ کرے پاک محفل کا صدقہ سارے نے مقدر حاضری ہوئے ثواب 50,000 کا. میں ذرا ہولے ہولے رک کے تمہارے کو پوچھنا یہ تے اج کل دا ثواب ہے بڑا ہولے ڈشے ہوئے یہ تے اج کل دا ثواب ہے. کئی مولوی صاحب کہنے میں کو اے پوچھ دیو جڑے حضور تے پچھو پڑھتے ہیں انہیں دا ثواب کتنا ہے؟ کوئی گال نہیں جن تو آپ کو سمجھ آوانے والا بلا ہے. اچھا میں ہوں اگلا جملہ آپنا چاہنا. نماز امام دی قبول تھی سی تے مقتدی دی تھی سی جے امام دی چٹ تے مقتدی دی چٹ. ایک گال ہے لوگ جڑا مولوی چنگا کہنی اساں چنگے ہیں جے مولوی چنگا کہنتے ہو تساں کیوں چنگے تھی کھڑے ہوئے مولوی چنگا ہے تو تساں چنگے ہی چلو میں مولوی دی وکالت کیوں کراں محسوس کرے سو تساں نبی پاک علیہ السلام امام ہوئے صحابہ مقتدی ہوئے کدی صحابہ دی ایک نماز دا قدر تے دے انہیں دی تے نماز ہی نبی دی نماز دے نال لگ کے رب دی بارگاہ پیش دی. اچھا یہ تو بات میں اگلی گال کرے نا نماز مومن دی معراج ہے. اچھا ایک تو آپ کو ساتھ دسے نا نماز مومن دی معراج ہے حدیث ہے نماز مومن دی معراج ہے پر صحابہ ہوئے جڑے پہلے معراج کریں گے ول نماز پڑھتے نماز وچ بھی معراج ول سلام پھیر کے ول معراج کریں گے. اگر تو آپ کو نہیں سمجھ آئی تو کوئی گال نہیں اگر آئیے پی گئے والی میں تو آپ کو دعا لینا جو حوصلہ ہے تو جڑے نماز کرنے پہلے نبی کا دیدار کریں نماز میں نبی نے پچھو کھڑ کے وقت نبی کا دیدار کریں سلام پھیر کے وقت نبی کا دیدار کریں. میں پوچھنا چاہنا اگر طبیعت میں شرم و حیا ہو گئے تو صحابی بھی ایک نماز کی قیمت پہ ہی نہ جا سکتا پورے صحابی کی شان کون دے ساتھ نبی دے سارے صحابہ. میں ہولے ہولے والا اکھنا چاہنا نبی پاک دے سارے صحابہ بیا میں کہیں بھی گال نہیں کریں گا جڑا سنی ہے ان دے واسطے بزرگاں ہیں اصول طے کیتے یا زبان بند رکھ یا کھولے تے محمد دے یاریں دی تعریف کر. اگر سارے خوش ہوئے تو اچھی آواز نہ بولو. مصطفیٰ کریم قرآن پڑھانے تے صحابہ قرآن پڑھیں میں اللہ دی قسم کھا کے آگاہی کرنے بعد کہیں نئی فضیلت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. قاری محمد عبد القیوم صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے قرآن پڑھتے ہی ہیں ول ساری زندگی قرآن پڑھے دے ہی ہیں. میں جو لگتا ہے جلے دنیا کی پڑھتے اور قبر میں ہو سکتے آقا بھی کروا کری تھی ہو سی سرکار نے کرم فرمایا گیا کہ ہو سی میرا نوکرہ زندگی میں محمد کے قرآن کی خدمت قرآن کے ہیں. اور اتنا علماء موجود ہیں جڑا بندہ دنیا اس قرآن نال پیار کریں دے جنہیں کو موت آسی اللہ حکم دے سی فرشتے کو ایک کو قبر اچھ قرآن دے دے ایک قبر اچھ بہ کے قرآن دی تلاوت کرے نہ رہے. تو آنے جو جائیں کرنی ہوئے وہ بولو جائیں کرنی ہوئے بالکل چپ رہو. المومن یوتا سہرن فی قبر ہی یقرأ فی او کما قال سرکار نے فرمایا مومن کو قرآن پاک نکالے میں قبر او قبر قرآن پاک پڑھتے میرا دل بنے دے میرا دل کرے دے او قاری عبد القیوم پاسی رحمت اللہ علیہ کہ بھی سارے زندگی قرآن کی تلاوت گزری ہے. این حدیث کو سامنے رکھ کے میں بڑے مجمع ادا کر جانا او قاری عبد القیوم تیرے مقدر کی سلام تے جہان بدلے قرآن پڑھنا تاج نہیں بدل جا.
قرآن دی تلاوت قبر کھاوے تائی قرآن دی تلاوت ظاہر ہے یہ گال دے ہوتے سبحان اللہ کن دی کری جیڑی قوم دا نظریہ اے ہوئے جو میں تویز کی دے تے 1 کلو کھیر جو 3 کلو مکھا نکلے والا کھن نعرہ تکبیر وہ قرآن پڑھاون تکبیر سبحان اللہ انڈیا کو کشمیر منگنا تے سننے دے مجمع علم دی گال کرنا دوہے برابر ہے اون دا منہ سجاواں نہیں دیکھو تے اتھا علم دی گال کرو بلا انہیں دا پروتھا منہ ہی دیکھو جی سنی بہو اکثریت ہے رول گئے ہیں تو میں کہ بھول گئے ہیں تے رول گئے ہیں اجڑا جڑا ویندا پہ اون دی جاتے وال کوئی مل دے حضور غزالی زمان پہ گئے میں شہزادگان کی عظمت کو سلام کرے نا پر دوجہ غزالی زمان پہ کوئی نہیں نا حضور محدث اعظم پہ گئے میں انہوں نے صاحب دی عزت کو سلام کرے نا لیکن دوجہ محدث اعظم پہ کوئی کہہ گئے اہل سنت مدارس پچھو 80% ہے میں کہتا ہوں مدرسے دی تعداد کیا ہے انہیں دا مجموعہ دا ڈاٹا ہوں دے ارسیں دا مجموعی ڈاٹا ہوں دے یہ مدرسے میں سنی نظر نہیں آدھے ہوں دے کتھا ہی بے 80% جو ہی بے پتہ نہیں جتنا فیصد ہی بے تسان دسیں دے 80% ہیں یہ جنہیں مسجدہ بڑھے سو یہ پڑھے سو نہ تو بلا انہیں کو وسیع سو کی بھی اے جڑے چوک مدرسے نظر آندے نا وہ چاہتے انہیں مدرسے کا کیا فائدہ ہے اے عمر پتہ لگ دے جلے آدھے ہیں سے تراوے مستے حافظ تے دیو ہا ہن پتہ لگ دی جو یہ مدرسے کا کیا فائدہ ہے ہولے ہولے سبحان اللہ کو اچھی نہ کو اگلی گال کر ایسی فتوہ پوچھنے کو مفتی صاحب کا پتہ دساؤ وال پتہ لگ دے جو مولوی صاحب کی کتنا قیمت ہے میں ہاتھ بات کے آدھا میں صرف رونا رونا پہ آدھا خدا دا واسطہ ہی کہ رب 4 پتر دیتے تے 1 پتر کو تے دین محمد پڑھا جا میں اے نہیں آدھا جو پتر خدا کو دے چا اللہ تعالیٰ پتر تیرے کو سلامت رکھے دین پڑھا جا جو کھنے تے پانے تے کوئی پوچھ کے تھوڑا بندے وہ کھنے تے دے بند انہیں دین پڑھاوا واسطے تیاری کروں میں قاری صاحب کی عظمت کو ہی گاؤں کو بھی سلام کرے نا انہیں کہیں پتر کو پڑھا کے ملازمت نہیں کرائی کہیں پتر کو پڑھا کے سرکاری جواب نہیں گولی میں آنا کہ ایک دماغ تھے انہیں میں کو جواب کرنے کے چشتی سے خدا کا قرآن کافی ہے سب اس حالات پہ پالن واسطے اچھی آواز میں کو سبحان اللہ تُس آئے ہوئے تلاوت سن کے ٹور گئے ہوئے کہتے ہیں یہ پوچھا کرو جو مدرسے وستے تے بن دے کی میں اور میں کہیں دا نام کہتے بغیر میں کوئی ہی نہیں کیا یہ سونے گلشن جائیں جائیں حصہ پاتے خدا کرے نہ دنیا کے دکھ دیکھے نہ حشر کے دکھ دیکھے رسول اللہ علیہ السلام خود قرآن پاک پڑھنے ہیں اچھا تُساں ایسا لوگ تبرک تے بڑے آدھی ہیں اچھی گال ہے تبرک ہوندہ ہی اہل سنت کو لوگ داتا صاحب دی بارگاہ جو چاول نصیب تھی وجن سبحان اللہ کنیا وجن سبحان اللہ خواجہ غریب نواز کے در پاک تو لنگر وجن سبحان اللہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دی بارگاہ جو شکر نصیب تھی وجن سبحان اللہ ایک نراز تھی کہ میں نے لنگر پہنے سبحان اللہ آپ تو بادشاہ بولے 60 کے لنگر کھانے 11ویں شریف دا لنگر کھانے میلاد شریف دا لنگر کھانے معراج شریف دا لنگر کھانے ایک گال میں تو اللہ پوچھنا چاہنا اجڑا آپ لنگر تیار کر رہے ہیں شجاباد دے علاقے دا گوڑ یا شجاباد دے علاقے دی کھانڈ اتھاؤں دا چاول اتھاؤں دا گیہو اتھاؤں دا پانی اتھاؤں دی دیکھ تے اتھاؤں دا پکاوانا لا سائن دے نات جو لگ دیا لنگر تلے نہ رہے تھوڑا جیاں پالے دے گھنوے ساں گھنوائیں میں لنگر دا احترام کرنا ملاب دا لنگری نور ہے یادمی دا لنگری نور ہے معراج شریف دا لنگری نور ہے پر ہاتھ بد کے آنا جڑا قرآن نبی دے دل تے نازل تھے وہ تے کو تبرک نہیں لگنا میں دوبارہ آنا اگر پاری توجہ ہوئے تھا قرآن نازل تھے نبی دے دل تے بل پاک نبی دی زبان تے لب چون کے امت تک پہنچے اور میں تریجی والی والا آدھاتی ہیں اللہ دا کلام نبی کے دل تے نازل ہے پاک نبی دی زبان کو چم کے پاک نبی دے لب کو چم کے والا سادہ کا ہے
اگر میں نے کوئی پوچھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے بھی آتا قرآن کی بندہ تبرک کائنات ہے ہی ہے. ایک جو اپنے گھر سونے سونے کپڑے سوا کے پوا کے رکھے نہیں قرآن ہی گالتے تو خوش کہیں کہ میں کو غلافیں بند رکھ تو غلافیں واسطے نہیں آیا کو تو اتنا رکھنا اتنا میں اشارہ کیتے شاید سے سینے دے نا وہ تو دل پہ حکومت کرنا ہے. آج بھی محفل اگر صرف ایک دعانی سمجھ دو کچھ نہ کر میں نہیں آتا 4 سپارے پڑھ سویرے نماز پڑھ کے کدہیں سورہ یاسین نال دہ دا آغاز کر کے دے ورنہ جو سارا نہیں تیرے ادھر رحمت بھی بستی. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا صبح دا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت نال کرے اندے سارے کام خدا اپنے ذمہ لکھ لیندے. اے بھی حدیث تساں سنی ہو سی بار بار علماء نے سندا پیا کہیں دی روح پرواز نہ کرے دی پئی ہوے تے آدم سورہ یاسین پڑھو حضور دا حکم ہے اپنے مرن والی تے سورہ یاسین پڑھو. میں تہاڈے کول پوچھنا چاہنا قرآن مارن ہے یا جیواون ہے؟ چلو تو آپ کہہ نہیں پتا قرآن جیواون ہے. قرآن پیغام زندگی ہے بس یہ کیوں آدھر جو مردہ پہ روح پرواز نہیں پہ کریں دی قرآن سورہ یاسین پڑھو بل سورہ یاسین پڑھ دیں تے مومن دی روح پرواز ہی کر دیئے تے کو پیغام ہے ڈک سے وچ کم رب دی کتاب ہی آنے امت جنہا کچھ مرضی کر بھی کوئی شے اپنی قرآن کا ماننے جنہا کوئی چاہتے میرے گھر دے کر جنات کا دے رہے وہ قرآن کی تلاوت کرے میں اللہ کی قسم جاتے آنا جنہے گھر میں قرآن کی تلاوت کے لیے میرے پاک نبی نہ فرمانے جنات تفاقی میں رحمت کے فرشتے اترنے شروع کر دے. اساں اپنے گھریں جو قرآن پاک دی چھٹی وال 5 ٹائم دی نماز ویسے میں انہیں نعرہ لگاؤں تو سارے اکس غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے مرن تیرے دشمن 4 نے جی صحیح غلام بن کے مرن کا ڈاٹا شوق ہے مرسوں اپنے ٹائم تے وہ نہ ہی شوق ہوئے تا ہی مرنا پسی موت سادے واسطے جنی دعائے کر شالا موت آوے تے محمد دی غلامی تے آوے. میں کو پتہ ہے اتنا سارے یہ گال تو خوش کہہ نہیں دے جڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز نہیں پڑھتا اے اتھوں لا کے آخر کر ایمان نال دسو نبی دا عاشق ہے ساری رات تو اپنا نات کان ڈوبے ہاتھ جما کے تساں جناب ساری رات ہاں بس اساں نبی پاک دے عاشق ہیں مرو آپ مہر چاہیے ودے جڑی شے کو دل کیتا ہوندے مہر چلا یہ عشق ہے. عاشق او کو نہیں آدم جڑا منہ آکھے میں عاشق ہاں عاشق او کو آدم لنگھ ونجے تے 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے کھڑا کے عاشق ہے. میں اب میں تمہارے مطلب کی تقریر بھی کرے نظر اپنے مطلب کی کر دینا. بخاری شریف کی حدیث سے نبی سے فرمایا جڑا دیگر دی نماز چھوڑے ایویں سمجھے میں اپنے بالے تے اپنے مال کو اپنے ہاتھ نال کھا لائی. ہولے بولو دیگر دی نماز چھوڑے بالے کو تے مال کو اپنے ہاتھ نال تیری لائی ہم تے ہر روز گھر ساڑی بیٹھے تو نبی دا عاشق ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. دوسری ایک حدیث سن گنو میرے پاک نبی نے فرمایا میرا دل کرے دے جو میں سویر دی نماز دے ٹائم مصلی امامت تے کہیں میں کو کھڑا کراں بن کے اپنے ہاتھ نالوں گھر کو ساڑ چھوڑاں جڑے نماز تے نہیں آئے. یا رسول اللہ وال سڑیں دے کیوں نہیں بے فرمایا سڑیں دا ہی واسطے نہیں بے چھوٹے چھوٹے بال ہیں. ادھر سارے اتھوں لا کے آخر تک میں کو دسو جڑے گھر کو نبی اپنے ہاتھ نال تیری لاون پسند کرے وہی کہیں عاشق دا گھر ہے. اللہ چاہ ایک باری ہاتھ کھڑا کرو تو چلو زبان نال لاون مناسب وہ عاشق دا گھر کہہ نہیں وہ عاشق دا گھر. میں صاحب دادا صاحب کی بلا ایک جملہ آخنا چاہنا بچاؤنا نبی ہے جڑے کرتوتے تے نبی خود بھال آوے انہیں کرنا بچے تو ہی عاشق ہے.
کہیں گان کا بندے کو حیا ہو گئے پانچ نمازاں بھیجن والا خدا ہے، بھیجاون والا مصطفیٰ ہے، نہ خدا بھی حیا نہ مصطفیٰ بھی حیا۔ میں نہیں کہنے اگلی گال کرے گا شاید تو جو کوئی بولے، نبی سے فرمایا نماز نال میں محمد کریم جا اکھی چھڑتے جڑا نماز پڑھ کے سہ جا اکھی نہ چھاڑے وہی عاشق ہے۔ میں وہ گال جا نہیں کرے گا جو نماز نہ پڑھ سو جتیاں پوسن، نماز نہ پڑھ سو کھلے کھا سو، نماز نہ پڑھ سو کیڑے حسن بکھوڑے حسن بٹھوئے حسن، اے او کرے گا جنہاں کو پتہ ہے نماز پڑھ کے سب کو کیڑے نہ چھوڑے سن۔ میں کھلے دے ڈال کی نماز نہیں پڑھانا چاہنا چاہتا، میں یہ ہٹا دے نماز نال پاک نبی جا اکھی چھڑتے ہیں قبلہ اتنا کھلیا ہوتے کہ تیرے سر چھپاوا نال سہ جا اکھی تھر پوین نس تک روکیا کہے سر جھکا محمد جا اکھی تھا۔ میں آج دے یہ پاک جلسے دے اندر میرا بڑا دل خوش تھا اتھوں لا کے وہ تک سارا اجتماع کا مبارک ہوئے اور تمہارے ابا صحیح دی محنت دا اثر اور بعد تمہارے اپنے ابا جی دے مشن دے ہوتے کار بند ہونٹی مبارک ہوئے۔ میں صرف ایک کار پوچھنا چاہنا واسطہ ہی میرا اپنا کتنے لوگوں دا میں ذکر کیتے ٹر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مالک الموت کو اکائی مالک الموت ٹر پونے پہلے پیغام بھیجا کر لوگ تیاری کر گنن اگر قبلہ پیغام بھیجے نہ ملا توجہ نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کیڑے پیغام بھیجے نے کہ کالے چٹے تھی ونن پیغام نہیں ہوندا ول جلے پٹلے ہوئے ہن گوڈیاں چ درد ہے گٹیاں چ درد ہے اٹھا نہیں ویندا یہی تو پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا ملک الموت نے کہا حضور جلے دوست ٹر ویندے نے یہی تو پیغام ہوندے اج او ویندے پن کلمہ ہی ویسے یہ سارے پیغام بھیجے نا والی نہیں سجے دے فرمایا آپ آوے نا اتھوں لا کے آخر تک کتنے لوگ بیٹھے ہوئے کتنے ہی دے جڑے اپنے رشتہ دار دفنائی بیٹھے ہوئے کہیں اپنے والد کو دفنائے کہیں بھیڑا کو دفنائے کہیں پتر کو دفنائے کہیں دھی کو دفنائے کتنے جنازے کو موقع دے کے والی مرانی آن گئے جنہیں دو پلاٹ انہوں آدھے میں ترائے گھن گنا جنہیں ترائے انہوں آدھے چار گھن گنا میرے سمیت جڑا ایک کوٹھی آدھے بھی کوٹھی بناوا اچھا زمین دے اوپر گھر بناوا کا شوق نہیں جڑی زمین دے بیچا گھر ہے نہیں ہوتا ہی سوئی رات دی محفل قرات سن کے آپ سویرے ویسو بخشے بخشا ہے نہیں یہ تو سبق گن کے وانج ایک قاری صاحب کیوں سونے قاری سلویدن این واسطے سلویدن مصر آلے قرآن چنگا پڑھ سکدن تو آدھی زبان کو کیا ہے قاری غلام رسولی تے ہی دھرتی دا ہیرا اچھی آواز نہ لاؤ زینت القرآن حضرت قبلہ قاری غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ وہ صرف قرآن کا قاری رہائی ان کا وجود مسلک بھی غیرت کا ہے تو سا پاکستان علیہ نے بڑے قاری تکی میں دیکھ سو پاکستان کی سرخیز زمین ہے اے ہر سال میں پہلے قرآن کراون کا مقصد صرف جو کہ مصر کے قاری دکھاون نہیں مصر کے قاری سناون نہیں این پاسے دعوت ہے او خدا دے نیک بندے ہو اپنے بالے کو وقت کرو جڑے قاری سجا کے قاری سنتے ہیں اتھائی شجاعت کے علاقے میں رہنا میں قاری جو تلاوت کریں شجاعت یاد محمد عربی دا مدینہ تو سوالی تھا قاری صاحبان کو داد لے کہ بولا چھٹی والا تو ایسا رہے سے جلسہ پر رکھتی سی ان جلسے دا ریزلٹ کیا لیتے ہوئے ایک ریزلٹ دے ہی تھی سکتے جو آج قاری صاحب کے بعد جا کو قبلہ کڑے مدرسے نے کتنے طالب علم قرآن دے نام تے ایک طالب علم کا خرچہ میں چاہنا چلو پتہ تو لگے جے بال پڑھا نہیں سکتا کہیں پڑھنے والے کو ذمہ تو لا سکتے ایدو تے نہ لائے میں کہتا ہوں چندے دا آدھا نہیں پیا میں تو پتہ ہے کہ سبحان اللہ نہیں میں آپ سکتے چندہ تو بڑی دور دی گا نعرے لاؤن دے بادشاہ آئی ہوئے مول میں کو ہاتھ چاہ کے دکھاؤن دے بادشاہ آئی ہوئے میں کوئی پتہ ہے جنہیں نعرے لیندے ہوئے گنی چانے دے نہیں آندے جنہیں ووٹ گن دے ہیں وال نظر نہیں آندے میں کو 34 سال تھی کہ نہ سنت مجمع تقریرہ کرنے میں کدا ہی دماغ میرا خراب نہیں تھیا
تھوڑا علامانی سبحان اللہ، علامانی سبحان اللہ، ہاتھ چاوانی سبحان اللہ۔ 5 سال تک نبی پاک دا نام چم دے وے انگوٹھے نال، اور ماشاءاللہ 10 گھن گھن چم دے وے، مبارک ہوئے جو سین دا نام چم دے وے۔ جلے ووٹے دی باری آندی ہے والا انگوٹھا تھوڑا منہ دے دے، چم دے کہہ دے نہ تے ہوئے، لے دے کہہ دے نہ تے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ولا تسا کہ جو کچھ کل دے چھوڑ شو تے جنہاں کو پتہ ہی کہیں نہیں، اساں سر میں آج تک سننے کو قیادت نہیں ملی، میں کہ کوڈ مرے قیامت تک روشا نورانی نہیں بھی لبنا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تسا نٹھے کہیں نہیں قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، جنہاں کو حضاریہ زمان قائدہ تلاش کر مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی تو جو کہیں نٹھے ہو تو سبحان اللہ سوچا۔ مولانا غلام میری صاحب، حافظ عاشق صاحب، میں مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ دی عظمت کو سلام کرنا چاہنا، این واسطے سلام کرنا چاہنا اسا ختم نبوت دے نعرے لائیں، چاہے ختم نبوت دی خاطر تختہ دار تے چڑھنا دے کو نصیب ہے، ان کا نام ہے مولانا عبدالستار خان نیازی۔ پہلے جملہ میں نے سنائے توجہ نہ، مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ تختہ دار تے تشریف بھی دیویں جائیں ڈٹھے او ذرا تصور بھینو، اور میرا جملہ سنایا عاشق صاحب، جائیں مولانا نیازی زیارت کی تھی تڑپن تو بغیر نہ راسی، مولانا عبدالستار نیازی دا بھی کیا قد ہے، عشق دا احد۔ مولوی ٹھیک ہے جڑا داد نہ دے وہ خدا پوچھے، عشق دا احد۔ اگر مولانا عبدالستار نیازی دے پورے وجود دی عظمت کو میں سلام کراں تو میں آکھ سکتا مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ غیرت دا قاتل اتے عشق دی پاک۔ مدینہ شریف دے اندر جو گئے تے مولانا نیازی دا ترہ تے والجل ٹورے نا سبحان اللہ، کتنے کو کیا پتا مجاہد ملت ہے، ایک بد وقت ملیا جڑا بد عقیدہ ہے، انہیں کہ مولانا اتھاں لوگوں کو آدھے مدینہ پاک آج سی نال بنو اتھاں یہ جڑا ترہ پاک ہے مدینہ پاک ہے بتے ہوئے، مولانا نے جڑے انداز گال کی تھی، میں چاہنا مجاہد ملت دے انداز میں گال کرنا، آپ خوش تھی میں، آپ نے فرمایا جو ترہ کہیں نہیں چھکا اسے چوکھٹ محمد پہ چھکانے آیا۔ اچھی آواز میں بولا مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ ٹوٹے میں تو مسکرا دے میں انہاں پوچھے قبلہ پتہ ہی نہیں کتنے پہ دے فرمایا تختہ دار کی طرف، تو انہاں کہ تختہ دار تے ول کھلدے میں نے پہ آپ مسکرا کے فرمایا، سنو جملہ، مسکرا کے فرمایا اور ختم نبوت تے انہیں قیمتی لوگ لگتے نکمے نہیں لگتے، خوشاں جو عبدالستار نیازی دا قیمتی وجود ہے، محمد کی ختم نبوت تے اختیار ہے۔ حضرت امیر الحسنات سید خلیل احمد قادری کی سوتری ہوئے اپنے والد ابو الحسنات دا کلھا پتر اب بھائی قید جیل پیغام ملے جو ایک پتر ہی توڑا او کو ختم نبوت دی وجہ کرنے سزائے موت مل گئی ہے۔ یہ جملہ سنا ہے میرا، پتہ ہے انہیں کیا فرمایا؟ الحمدللہ توڑے کو ہونے میں مدرسے دے نام دے ہوتے اگر دو من دانے منگا جاؤ رہا ایک میں دموں تو دیکھ سو اے ہے ساری پیادت ایک پوتر نہیں بے اللہ میں تو اپنے سیدہ کیا اے نہ سجا ہے کہ تسا آدھی جنگے میں ساری پیادت پچھوں ایک ساری تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، میں پیاد کریں گے میرا کلیجہ مارا میں کلہ پوتر ابا جیل جلے تے خبر ملے سزائے موت تھی گئی ہے اور کہ الحمدللہ اللہ ایک خلیل دیتا ہے، یا اللہ میرا شکر ہے تیرے حبیب نے کامیاب ہے۔
سکتے ہو ایک منٹ یار ایک منٹ گال کرنے والنا رہنے سے اچھی آنکھو یا رسول اللہ ہاتھ جاگے آنکھو یا رسول اللہ یا اللہ میرا میرے نبی نے خدا میں ذکر کی اچھی آنکھو یا رسول اللہ غازی ممتاز قادری صاحب کا نعرہ حضرات تو سبھی بولو اگر امانت آنو تو والنہ بولو اگر دیانت آنو تو سارے بولو غازی الدین شہید کا نعرہ نعرہ جتنا ہے وہ سارے بولو غازی الدین شہید کا نعرہ اچھی بول